السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان کی معاشی صورتحال کے اندر بتدریج جو ہے وہ ہمیں اچھے ثمرات آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر انفلیشن کی ویلیو تقریباً 8% رپورٹ کی گئی ہے دسمبر کے ماہ کے دوران۔ اسی کے اوپر مزید بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر آن فائنینس اور ریونیو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایسنشل فوڈ آئٹمس ہیں ان کے اندر پرائزز کے اندر کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں تو گزشتہ سال اسی پیریڈ کے اندر تقریباً یہی انفلیشن یا سی پی آئی انڈیکس کی جو ویلیو تھی وہ تقریباً 12.6% کے قریب چل رہی تھی، جبکہ اس وقت پریزنٹ سینیریو کے اندر دیکھا جائے تو لاسٹ ویلیو جو رپورٹ کی گئی ہے سی پی آئی انڈیکس کی یا انفلیشن کی یا مہنگائی کی، وہ دسمبر کے ماہ میں تقریباً 8% سے رپورٹ کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ ماہ سے بھی 0.3% ڈیکلائن ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ اچھے ثمرات ہیں۔ اسی کی بیسس کے اوپر، اسی کی بنیاد کے اوپر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ یہ مثبت اقدامات جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، پرائس کنٹرولنگ میکینزم کو جو بروئے کار لاتے ہوئے پرائس کو سیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ بڑا ایک مثبت اقدام معاشی سرگرمیوں کے اوپر ڈال سکتا ہے۔ ایسنشل فوڈ آئٹمس کے اندر جن میں ٹماٹر، آلو، پیاز، اس کی قیمتوں کا کم ہونا یا نیچے آنا، یہ ایک مثبت اقدام ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کا، اور جس سے جو ہے مہنگائی کی شرح میں کمی دیکھنے میں ہمیں آ سکتی ہے۔ وہیں پر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے اس بات کے اوپر زور بھی دیا کہ جو چینی ہے یعنی شوگر کے پرائسز اور ایڈیبل آئل یعنی کھانے والے تیل کے پرائسز کے اندر بھی کمی متوقع کی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کا ایک پیش خیمہ دے رہی ہیں کہ جب کہ پاکستان جو ہے وہ مسلسل 5 ماہ سے اپنے انڈیکیٹرز یا معاشی انڈیکیٹرز کے اندر مثبت رجحان کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، چاہے ریمیٹنسز کے حوالے سے بات کریں، چاہے کرنٹ اکاؤنٹس کے حوالے سے بات کریں۔ بالخصوص اسٹاک مارکیٹ نے بھی آؤٹ پرفارم کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ یہاں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا بھی جو انڈیکس تقریباً 44,500 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، ایک مثبت اقدام ہے جس کی وجہ سے انویسٹر کانفیڈنس بحال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ دوسری جانب گورنمنٹ آف پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو ہے وہ اپنی ساری پیش رفت کرتے ہوئے ایمنسٹی اسکیم کو ایکسٹینڈ کرے۔ بالخصوص آئی ایم ایف نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریزرویشن رکھی ہوئی تھی۔ بالآخر یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس بارے میں جو ہے تھوڑا سے گرین سگنل دے دیا ہے کہ پاکستان اس ایمنسٹی اسکیم کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ جو شرائط آئی ایم ایف کے ساتھ طے کی گئی ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ شرائط جو ہے وہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ کرنے کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر پاکستان کو حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ وہیں پہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی شرح ہے وہ تقریباً 3.4 یونٹس کے قریب جو ہے اس کے نرخوں کو اضافہ کیے جانے کا بھی عندیہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، مگر یہاں پہ جو عوام الناس کی اوپینین ہے وہ ابھی بھی تھوڑا سا ناراض لگتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ۔ بالخصوص جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسنشل فوڈ آئٹمس کی جو پرائزز کے اوپر گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے وہ آن ریکارڈ کچھ ہیں اور ریئل مارکیٹس کے اندر ان کے سینیریوز کچھ ہیں، مگر یہ تمام تر جو چونکہ ہم بتاتے چلیں کہ ابھی پاکستان ایف اے ٹی ایف کے بھی کمپلائنسز کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ فیبروری تک کا پاکستان کو ٹائم ملا ہوا ہے کہ پاکستان نے ان تمام کمپلائنسز کے اوپر چلنا ہے۔ تو ایک انٹرنل اگر ہم دیکھیں تو ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر دونوں ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر۔ انٹرنل پریشر کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک جو تحریک چلائی جا رہی ہے، یا پی ٹی آئی گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف پاکستان موجودہ گورنمنٹ کے اوپر جو تحریک چلائی جا رہی ہے، وہ بھی تھوڑا سا ایک چیلنجنگ صورتحال ضرور ہے، مگر ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مانیٹری ادارے جو ہیں یا پھر جو انٹرنیشنل کمپلائنسز کے ادارے ہیں، جس میں فیٹ ایف ہو گیا، آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گئے، ان کی بھی ریگولیشن پاکستان کو جو ہے وہ میٹ اپ کرنی ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو پاکستان نے معاہدے کیے ہیں ان کو بھی لے کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ تمام تر صورتحال اس وقت پیش خیمہ دے رہی ہے کہ پاکستان میں معاشی صورتحال جو ہے وہ بتدریج بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور اس کو مزید عندیہ دیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے ثمرات عوام تک کے پہنچنے لگیں گے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے حکومتی کارکردگی کو سراہتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں انفلیشن کی شرح جو 8% پہ آ گئی ہے، یہ بھی ایک ایسی اپورچونٹی کریٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک مہنگائی کا ایک جو طوفان آیا ہوا تھا کچھ عرصے پہلے تک، بالخصوص کووڈ کے سینیریو کے اندر، وہ مدھم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ بات کتنی سچ ہے، یہ تو ریئل گراؤنڈز کے اوپر جب ہم جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، مگر وہیں پہ دوسری تمام تر چیزیں جو ہیں اس وقت مثبت پیش خیمہ دے رہی ہیں۔
گرچہ ہم پی ڈی ایم کی جانب سے کی جانے والی جو تحریک ہے اس کو بھی ایک مثبت اقدام سے دیکھتے ہیں کہ یقیناً جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے کسی پارٹیز کے درمیان تبھی کہیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر پی ڈی ایم کا جو ہے اپنا منشور جو ہے وہ ایک مثبت پاکستان کے لیے ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ وہ کسی بیسس کے اوپر اپنے نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ مثبت نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں. گرچہ جیسے کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف فورمز کے اوپر کہ اس کو کلیش کی صورتحال کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا خاتمہ ہو جائے گا یا پھر اس کے پیش نظر جو ہے وہ پی ڈی ایم اقتدار میں آ جائے گی, ایکس وائی زیڈ جو بھی جس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں بحیثیت قوم اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ چاہے پی ڈی ایم ہو, چاہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, وہ اس وقت اپنے لیے مفاد کے لیے نہیں دیکھ رہی بلکہ پاکستان کو آگے اپلفٹ کرنے کے لیے ان کے اقدامات ہو رہے ہیں. تو اس پیش نظر اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کچھ اقدامات کر رہے ہیں, گرچہ ان کے تحفظات ہیں اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی ٹیم بھی ان کو بر وقت جو ہے جواب دے رہی ہے, اور ان تمام تر صورتحال کو ہمیں چاہیے کہ اس کو پولیٹیسائزیشن سے زیادہ بہتر یہ ہے یا میڈیا کے اوپر اس کو ہائپ کریٹ کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان جو ہے وہ ایک ایسی ریزولوشن یا اس موقف کے اوپر آگے بڑھایا جائے کہ پاکستان کے لیے بہتری کا ثمرات ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ان دونوں کے دو موقف ہی الگ ہیں, اگر ایک کے موقف کو اگر ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تو دوسرے کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے, دوسرے کی گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو جو اپوزیشن ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. یہ تو بات ڈیفینیٹلی تو وہ باتیں ہیں جو ہمیں دکھ رہی ہیں, مگر اگر ہم بحیثیت قوم جو کہ ایک ٹیلنٹڈ قوم ہے پاکستان کی, جس کے بارے میں پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ جو ہے بہت کم ممالکوں میں پایا جاتا ہے, گرچہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر جو ذہنی صلاحیتیں ہیں یا لوگوں کے ایک رجحان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ریسورس کے ایلوکیشن کی وجہ سے شاید پیچھے ہیں, مگر اس کی جو ایفیکیسی ہے یا اس کا ٹیلنٹ کا جو ایک رجحان ہے وہ بہت مثبت ہے. تو ہمیں اس لیول پہ بھی سوچنا چاہیے کہ نہ ہم پی ڈی ایم کے سپورٹرز ہیں اور نہ ہم پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. اگر ہم سپورٹر کسی کے ہیں تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سپورٹر ہیں. تو ہمارا اقدام یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے اگر اس کے اندر پاکستان کی بہتری ہے تو یقیناً ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے کی جا رہی ہو چاہے وہ اپوزیشن کی جانب سے کی جا رہی ہو. تو یہ ایک میسیج تھا چھوٹا سا کہ ہم جو ہے یقیناً ہم جو ہے آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچ سکتے ہیں, چیزوں کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور یہ ریزولوشن ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم شاید عمران خان صاحب کے فیور میں ہیں یا پی ڈی ایم کے فیور میں ہیں. اس ریزولوشن کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم کرتے ہوئے کووڈ کی پہلی لہر سے پاکستان کو نکالا تھا. وہیں پر ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کرم کرے گا اور کر رہا ہے. ہمارا یقین یہ ہے کیونکہ جو ہمارے اکانومک انڈیکیٹرز ہیں وہ پاکستان کی بقا کے لیے ایک مثبت اقدام کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں اس وقت جبکہ پوری دنیا کے اندر ایک نیگیٹو گروتھ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہی ہے پاکستان کے اوپر. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے کیپٹلائز کیا جائے. ٹھیک ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان تحفظات سر آنکھوں کے اوپر, مگر یہ ہم کو اس کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اس کو موو کیا جا رہا ہے. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے نیگیٹیوٹی ہے تو اس کو جو ہے ہمیں اتنا زیادہ ہائپ نہیں کریٹ کرنی چاہیے. تو بحیثیت قوم جہاں پہ ہم کو اتنی سپورٹ ملی اللہ تعالیٰ کی جانب سے, تو ہمیں اپنے دماغی صلاحیتوں کو اپنے ٹیلنٹ کو آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچنے کی صلاحیت کو آگے بڑھاتے ہوئے گرچہ کسی شخصیت پرستی سے ہٹ کے بالا تر ہو کے ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور ملک کے لیے اپنے اقدامات کرنے چاہیے. ملک کے اقدامات کی بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ایک جانب عوام کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے, وہیں پہ دیکھیں کہ عوام جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی یا ٹیکس کی پیمنٹ میں بھی کہیں پیچھے نہیں رہی ہے. گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 15 بلین روپیز سے جو ہے ٹیکس کلیکشن تھوڑی سی کم ہوئی ہے, جو ٹارگیٹڈ اماؤنٹ سے کم ہوئی ہے, مگر پاکستانیوں نے ابھی بھی 6 ماہ کے دوران تقریباً 2.195 ٹریلین روپیز جو ہے وہ ٹیکس جمع بھی کیا ہے. تو عوام جو ہے وہ اپنی خدمات دینے شروع ہو گئی ہے. وہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی اپنے ایک اقدامات دیے جا رہے ہیں. اپوزیشن کے بھی سپورٹرز کافی ہیں پاکستان کے اندر. بالخصوص آل ان آل بات کریں تو سب مل کے ایک پاکستان بنتا ہے, اور اس سب پاکستان کی بقا کے لیے ہمارے اپنے موقف ہونے چاہیے, ہمارے اپنے مینڈیٹ, ہمارے اپنے منشور ہونے چاہیے. اسی میں سب کی بھلائی ہے اور اسی کے اندر ہم آگے بڑھ کے دیکھیں گے. کوئی اختلافات کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے کسی طریقے سے اگر اس میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو ہمیں ہائپ نہیں کریٹ کرنی چاہیے. امید یہ کی جاتی ہے کہ جو اقدامات نواز شریف صاحب کے دور میں کیے گئے ہیں اگر وہ مثبت اقدامات ہیں تو ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جو اقدامات اس سے قبل گورنمنٹس کے اندر کیے گئے ہیں, چاہے وہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں کیے گئے ہوں, چاہے وہ پی 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 کے گورنمنٹ میں کیے گئے ہوں, چاہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں کیے گئے ہوں, جو بھی اقدام
اگر کوئی بھی ایسا اقدام ہے اس کو ہمیں پازیٹیو نوٹس پہ لینا چاہیے. اور پھر بات کر رہے ہیں کہ کمپنیز ایکٹ 2017 جو ہے وہ پاس ہوا تھا, تقریباً 2017 جو کنفرم پاس ہوا ہے وہ 15 اور 16 کے درمیان اس کی تشکیل دی گئی ہے, جو کہ پی ایم ایل این کا پیریڈ تھا. اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جانب سے. تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے اس کو ہمیں بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی دیکھنا ہے کہ ہم نہ صرف شخصیت پرستی کے پیچھے بھاگتے ہیں بلکہ ہم ہر اس چیز کو فالو کرتے ہیں یا ہر اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کی بقا کے لیے ہوتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ناظرین اس چھوٹی سی ہمارے اس کی بیسس کے اوپر کافی اس کے اوپر انہوں نے چیزوں کو سمجھا ہوگا, اور جو ایک بائسنس سے جو ہے بالاتر ہو کے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ان تمام تر صورتحال کے اوپر ہمیں پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ایک تھوڑا سا ملا جلا رجحان پایا جا رہا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اوپیک پلس ممبران کی جو منگل کو ہونے والی میٹنگ تھی تو اس کے اندر یہ اس بات کا اندیہ دیا جا رہا تھا کہ رشیا شاید اپنی پروڈکشن آؤٹ پٹ کو واپس ریزیوم کرنا چاہتا ہے. اسی پیش نظر جبکہ پروڈکشن آؤٹ پٹ جو ہے وہ کٹ کیا گیا ہے 9.7 ملین بیرل پر ڈے کے حساب سے, اور اس کو جو ہے رشیا کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے پروڈکشن کٹ کو مزید آگے بڑھائے. رشیا چاہتا ہے کہ پروڈکشن کو مارکیٹ میں لایا جائے, یعنی رشیا جو ہے وہ اپنی فل کیپیسٹی پروڈکشن کے اوپر آنا چاہتا ہے. اسی چکر میں ہم بات کریں تو گزشتہ 6-7 ماہ پہلے رشیا اور سعودی عرب کے درمیان بھی ایک وار کریٹ ہوئی تھی یہ پروڈکشن کے حوالے سے, جس کے اندر اور سعودی عرب جو ہے وہ میکسیمم پروڈکشن آؤٹ پٹ پہ چلا گیا تھا, رشیا بھی میکسیمم پروڈکشن آؤٹ پٹ پہ چلا گیا تھا. تو اب وہی سینیریو کریٹ ہو رہا ہے, جس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آئل نے تھوڑا سا پریشر لیا تھا. آئل کی اگر ریٹس کی بات کریں تو بغیر کسی تبدیلی کے $47.63 کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے, جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک نیگیٹو میں تھا. اب اس کے سینٹیمنٹس تھوڑے سے مثبت آنا شروع ہو گئے ہیں. برینڈ بھی تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے بعد $51.05 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کروڈ تقریباً $47.62 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور برینڈ تقریباً $51.03 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اس کے اندر ابھی کچھ دیر پہلے تک نیگیٹو رجحان تھا, مگر اب اس میں اسٹیبلٹی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آئل پرائز اس وقت اپنا آپ کو اسٹیبل کر رہے ہیں, اس کے اندر جو اگر ابھی ایکسپیکٹیشن ہے وہ اوپیک پلس ممبران کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد بتایا جا سکتا ہے. مگر پھر بھی ایک تھوڑی سی فلکچویشن ضرور دیکھنے میں جا رہی ہے کہ اگر اوپیک پلس ممبران کے اندر رشیا, جن کے وزیر الیگزینڈر نویک نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ رشیا شاید پروڈکشن آؤٹ پٹ کے جو ہے اس کو مزید بڑھائے اور کٹ سے اپنی جو پروڈکشن جو کٹ کی گئی ہے اس کو ختم کرے, تو اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ آخرکار کیا معاہدہ طے پاتا ہے. گولڈ کے حوالے سے بات کریں تو گولڈ تقریباً 80 سینٹس مائنس ہونے کے بعد $1946 پر اونس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.13 پلس ہونے کے بعد $27.5 پر اونس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ایک ملا جلا رجحان پایا جا رہا ہے. کووڈ کی سیویریٹی ابھی بھی برقرار ہے. اوپیک پلس ممبران کے اندر رشیا کا ماننا یہ ہے کہ ڈیمانڈ ریکور ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ڈیمانڈ ریکور ہو جائے گی. رشیا مزید رسک لینا نہیں چاہتا پروڈکشن کٹ کے اوپر. شاید ابھی دیکھا ہی جائے گا کہ فیبرری کے اوپر کیا حکمت عملی تیار ہوتی ہے پروڈکشن کے حوالے سے, یہ ہم اپنی نیوز کے اندر کور کریں گے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ عالمی معیشتوں کے لیے بھی ایک خوشخبری کا پیش خیمہ لے کے آئیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.